ذرا سوچو اس لمحے کے بارے میں جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے، آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتی ہیں، سانسیں تھم جاتی ہیں اور لوگ کہہ دیتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دنیا والے روتے ہیں، افسوس کرتے ہیں، لیکن مرنے والے کے لیے اصلی سفر شروع ہوتا ہے۔ قبر کی تنہائی، پہلا سوال، پہلا عذاب اور پہلی رحمت، سب اسی لمحے سے شروع ہو جاتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پہلے لمحے سے لے کر پورے 40 دن تک قبر میں انسان کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے۔ یہ بات سن کر آپ اپنی زندگی پر غور کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ کہتے ہیں موت ایک دروازہ ہے جس سے ہر انسان کو گزرنا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، یعنی کوئی اس دنیا میں امر نہیں، ہر کسی نے ایک دن مٹی میں جانا ہے۔ جب انسان مرتا ہے تو اس کے قریبی اسے غسل دیتے ہیں، کفن پہناتے ہیں اور جنازے کی نماز پڑھ کر قبر کی طرف لے جاتے ہیں۔ سوچئے جس انسان کے پیچھے کبھی لوگ دوڑتے تھے، جس کی باتیں سنی جاتی تھی، وہی انسان اب 4 کندھوں پر لٹا کر قبرستان لے جایا جا رہا ہے۔ کوئی بول نہیں سکتا، کوئی مدد نہیں کر سکتا، بس انسان مٹی کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کو دفن کر دیا جاتا ہے اور لوگ وہاں سے لوٹ جاتے ہیں تو مردہ ان کی جوتیوں کی آہٹ سنتا ہے۔ سب چلے جاتے ہیں لیکن مردہ اپنی قبر میں تنہا رہ جاتا ہے۔ یہی اصلی امتحان کی شروعات ہے۔ قبر کی پہلی رات انسان کے لیے سب سے سخت ہوتی ہے۔ وہاں اندھیرا ہوتا ہے، تنہائی ہوتی ہے اور انسان کے سامنے 2 فرشتے آتے ہیں جن کا نام منکر اور ناکر ہے۔ ان کا روپ بہت خوفناک ہوتا ہے۔ وہ انسان کو بیٹھاتے ہیں اور سوال پوچھتے ہیں۔ پہلا سوال تمہارا رب کون ہے؟ دوسرا سوال تمہارا دین کیا ہے؟ اور تیسرا سوال تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ اب ذرا سوچو، یہ سوال آسان لگتے ہیں لیکن اس وقت زبان میں صرف وہی نکلے گا جو دل میں پکا تھا اور جس پر انسان نے عمل کیا تھا۔ اگر کسی نے پوری زندگی اللہ کو اپنا رب مانا، اسلام پر چلا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی تو جواب آسان ہوگا، ربی اللہ، دین الاسلام و نبی محمد۔ لیکن جو لوگ دنیا کی رنگینیوں میں غافل رہے، جنہوں نے نماز نہیں پڑھی، دین کو نہیں سمجھا، ان کی زبان سے نکلے گا ہائے افسوس، مجھے کچھ یاد نہیں۔ اس کے بعد ایمان والوں کی قبر جنت کا باغ بن جاتی ہے۔ قبر چوڑی کر دی جاتی ہے، روشنی بھر دی جاتی ہے اور آرام ملتا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں سو جاؤ، جیسے نئی نویلی دلہن سوتی ہے۔ لیکن گنہگار اور کافر کے لیے قبر جہنم کا گڈھا بن جاتی ہے۔ قبر تنگ ہو جاتی ہے، فصلیاں آپس میں مل جاتی ہیں، سانپ بچھو بھیجے جاتے ہیں، انسان چیختا ہے لیکن اس کی آواز صرف جانور اور فرشتے سنتے ہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ انسان کی روح کا سفر قبر سے شروع ہو کر 40 دن تک الگ الگ حالات سے گزرتا ہے۔ پہلے دن روح اپنے جسم کے پاس رہتی ہے، دوسرا دن روح اپنے گھر اور قریبیوں کے پاس جاتی ہے، تیسرے دن روح اپنے کفن کے پاس چکر لگاتی ہے، 7ویں دن تک روح اپنے گھر والوں کی حالت دیکھتی رہتی ہے۔ جب لوگ اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں تو روح کو سکون ملتا ہے، لیکن جب لوگ غافل ہو جاتے ہیں اور دنیا کی باتیں کرنے لگتے ہیں تو روح اداس ہو جاتی ہے۔ 40ویں دن تک روح کا سفر چلتا رہتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس دوران مرحوم کے لیے کی گئی دعا، قرآن کی تلاوت، صدقہ اور خیرات اس کو پہنچتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے: صدقہ جاریہ، علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، اور نیک اولاد جو دعا کرے۔ اسی لیے کہتے ہیں ہمیں اپنے مرحومین کے لیے دعا کرنی چاہیے، ان کے نام پر صدقہ کرنا چاہیے اور ان کے لیے اسلامی کام کرنا چاہیے، کیونکہ قبر میں سب سے زیادہ ضرورت اسی چیز کی ہوتی ہے۔ قبر کی زندگی کا تصور بڑا خوفناک ہے لیکن مومن کے لیے یہ بہت حسین بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مت کہو کہ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے لوگ مر گئے، بلکہ وہ زندہ ہے لیکن تم محسوس نہیں کرتے، یعنی ایمان والے مرتے نہیں، ان کی روح اللہ کے پاس روزی پاتی ہے۔ قبر کی پہلی رات سے لے کر 40 دن تک کا یہ سفر ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اس دنیا میں ہماری سب سے بڑی تیاری آخرت کی ہونی چاہیے۔ گھر، دولت، شہرت سب یہیں رہ جائے گا، قبر میں ہمارے ساتھ صرف ہمارے اعمال جائیں گے۔ اگر اعمال اچھے ہوں گے تو قبر جنت کا باغ بن جائے گی اور اگر اعمال برے ہوں گے تو قبر جہنم کا گڈھا بن جائے گی۔ کتنی عجیب بات ہے، جب انسان مرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں
کیا چھوڑ کر گیا، لیکن فرشتے پوچھتے ہیں کیا لے کر آیا، اور یہی اصلی سوال ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں ہمیں اپنی زندگی کو درست کرنا ہے، 5 وقت کی نماز کو پابندی سے پڑھنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے، گناہوں سے بچنا ہے، اور جتنا ہو سکے نیک کام کرنا ہے۔ اگر ہم آج سے ہی اپنی زندگی سدھار لیں تو قبر میں ہماری حالت آسان ہو جائے گی۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کو دنیا کے پیچھے برباد کر دیا۔ جب موت آئی تو انہیں نہ نماز یاد آئی نہ قرآن، لیکن مومن جب مرتا ہے تو اس کے لبوں پر کلمہ ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہی کلمہ قبر میں اس کے لیے نور بن جاتا ہے۔ قبر کا یہ سفر ہمیں بار بار یاد دلاتا ہے کہ موت کبھی بھی آ سکتی ہے، نہ جوان کو گارنٹی ہے نہ بوڑھے کو، نہ امیر بچ سکتا ہے نہ غریب۔ موت سب کے دروازے پر آئے گی، اس لیے ہمیں ہمیشہ تیاری کرنی چاہیے۔ آئیے ہم سب مل کر دعا کریں، اے اللہ ہمیں موت سے پہلے توبہ کی توفیق دے، ہمیں قبر کی پہلی رات کے عذاب سے بچا، ہماری قبر کو جنت کا باغ بنا، ہمیں قیامت کے دن اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب کر، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک ضرور کریں، اپنے دوستوں اور گھر والوں تک شیئر کریں تاکہ انہیں بھی یہ عبرت ملے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں تاکہ ایسی ہی اور حقیقت بھری اور دل کو چھو لینے والی داستان آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ ہم سب کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے اور آخرت میں جنت الفردوس عطا کرے۔ کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں۔